بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 335 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مقام اباحت میں واقع ہونے کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا فُلَانًا أَوْ فُلَانًا فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ سوائے فلاں یا فلاں کے کسی اور سے کلام نہیں کرے گا تو اس کے لیے دونوں سے کلام کرنا جائز ہے۔ مثال لوقوعها فی موضع الاباحۃ، یہ کلمہ او کے مقام اباحت میں واقع ہونے کی مثال ہے۔ لأن الاستثناء من الحظر اباحۃ واطلاق، اس لیے کہ جو ممانعت سے استثناء یہ اباحت اور اطلاق ہے۔ والتفریع فی قوله فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا تفریع علی کونها بمعنى الواو، اور اس کے قول فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں سے بات کرے، اس قول میں اس کے واو کے معنی میں ہونے پر تفریع ہے۔ اذ لو تکلم ہاہنا بالواو لجاز له التکلم بہما، اس لیے کہ خالف اگر اس جگہ واو کے ساتھ کلام کرتا تو اس کے لیے دونوں سے کلام کرنا وہ جائز ہوتا۔ فقضا فی او، تو ایسے ہی اسی طرح او میں بھی ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لَا يَحِلُّ التَّكَلُّمُ إِلَّا مِنْ وَاحِدٍ، اور اگر یہ او واو کے معنی میں نہ ہو تو پھر کلام کرنا جائز نہیں ہوگا مگر ایک سے۔ فَإِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا انْحَلَّتِ الْيَمِينُ، تو فرمایا کہ پس جب وہ ایک سے کلام کرتا ہے تو یمین منحل ہو جاتی، یعنی جب وہ ایک سے بھی کلام کرتا تو انحلت الیمین، یمین منحل ہو جاتی۔ ثم اذا تکلم بالآخر تجب الکفارۃ، پھر جب وہ دوسرے سے کلام کرتا تو کفارہ لازم ہو جاتا۔ ولم یذکر ہاہنا ثمرۃ عدم کونہا عین الواو، اور یہاں مصنف نے کلمہ او کے عین واو نہ ہونے کا ثمرہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ وقیل تظہر ثمرته فی قوله جالس الفقہاء او المحدثین، فی قوله جالس الفقہاء او المحدثین، اور کہا گیا کہ اس کا ثمرہ اس کے اس قول میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے بولے جالس الفقہاء او المحدثین کہ تو فقہاء یا محدثین کے پاس بیٹھ۔ فَإِنَّهُ إِن تَكَلَّمَ بِالْوَاوِ تَجِبُ عَلَيْهِ مُجَالَسَتُهُمَا، اب اگر وہ واو سے تکلم کرتا تو اس شخص پر ان دونوں کی مجالست واجب ہوتی۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِأَوْ تُبَاحُ لَهُ مُجَالَسَتُهُمَا، تو اور اگر اس نے او سے تکلم کیا تو پھر اس شخص کے لیے اباحت ہے، مباح ہے ان دونوں کی مجالست۔ فَأَوْ تُفِيدُ إِبَاحَةَ الْجَمْعِ وَالْوَاوُ تُوجِبُهُ، تو پس جو او ہے یہ جمع کی اباحت کا فائدہ دیتا ہے او، اور جو واو ہے یہ اس کو واجب کرتا ہے۔ وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُ
یہ وہ بات ہے جس کو نہیں پہچانا گیا۔ والفرق بین الاباحۃ والتخییر علی طریق العربیۃ، اور اباحت اور تخییر کے درمیان جو فرق ہے یہ عربی کے طریقے پر ہے۔ والاصولیین مشہور، اور اصولیین کے طریقے پر یہ مشہور ہے، یعنی اور جو اباحت اور تخییر کے درمیان عربی اور اصولیین کے طریقے پر فرق ہے یہ مشہور ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے سبق کی آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل کلمہ او کے مقام اباحت میں واقع ہونے کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائی کہ واللہ لا اکلم احدا الا فلانا او فلانا، کہ اللہ کی قسم میں کسی سے بھی کلام نہیں کروں گا مگر فلاں یا فلاں سے، تو اس قسم کھانے والے کے لیے ان دونوں سے کہ جن کا استثناء کیا گیا ہے کلام کرنا جائز ہوگا۔ یہ کلام کلمہ او کے مقام اباحت میں واقع ہونے کی مثال اس لیے ہے کہ یہاں کلام ممنوع اور منفی سے استثناء کیا گیا ہے، اور ممنوع اور منفی کلام سے استثناء جو ہے یہ اباحت ہوتا ہے، لہٰذا یہ کلام مقام اباحت میں کلمہ او کے واقع ہونے کی مثال ہوگا۔ اور مصنف کے قول فَلَهُ أَن يُكَلِّمَهُمَا، کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں سے کلام کرے، اس میں اس بات پر تفریح ہے کہ کلمہ او واو کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر یہاں بجائے او کے واو کے ساتھ تکلم کرتا تو بھی جن دو کا استثناء کیا گیا ہے ان کے ساتھ کلام کرنا جائز ہوتا۔ اسی طرح کلمہ او کے ساتھ تکلم کرنے کی صورت میں دونوں کے ساتھ کلام کرنا یہ جائز ہے، لہٰذا اس سے کلمہ او کا واو کے معنی میں ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ اور اگر کلمہ او واو کے معنی میں نہ ہوتا بلکہ اپنی حقیقت پر ہوتا، یعنی احد المذکورین کے لیے ہوتا کہ دو ذکر کیے ہوئے میں سے ایک کے لیے ہوتا، تو اس صورت میں صرف ایک کے ساتھ کلام کرنا وہ جائز ہوتا، اور صرف ایک کے ساتھ کلام کرنے سے یمین پوری ہو جاتی۔ پھر اگر دوسرے کے ساتھ کلام کرتا تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے، اور صرف ایک کے ساتھ کلام کرنے سے یمین وہ حلال نہیں ہوتی، اور نہ دوسرے کے ساتھ کلام کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہ سب باتیں اس کی دلیل ہیں کہ کلمہ او اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ وہ واو کے معنی میں ہے۔ اب صاحب نور الانوار شارح منار ملا جیبن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے یعنی مصنف نے اس بات پر تفریح بیان نہیں فرمائی کہ کلمہ او عین واو نہیں ہوتا، البتہ دوسرے بعض حضرات نے اس پر تفریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ او کے عین واو نہ ہونے کا ثمرہ اس قول میں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کو مخاطب کر کے کہا جالس الفقہاء او المحدثین، کہ تو فقہا کی ہم نشینی اختیار کر یا پھر محدثین کی، بس اس مثال میں اگر او کی جگہ واو ہوتا تو مخاطب پر فقہا اور محدثین دونوں کی جانشینی اور دونوں کی ہم نشینی مجالست اختیار کرنا وہ واجب ہوتا، اور او کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں اس کے لیے دونوں کی مجالست یہ مباح ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کلمہ او معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو جمع کرنے کی اباحت کا فائدہ دیتا ہے، اور کلمہ واو دونوں کے جمع کرنے کو واجب کرتا ہے۔ تو بہرحال کلمہ او اور واو کے درمیان جب اس قدر فرق ہے تو کلمہ او عین واو کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ او عین واو نہیں ہوتا،
شارح کہتے ہیں کہ او اور واو کے درمیان مذکورہ فرق عام طور سے مشہور نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہی اس سے واقف ہیں، اور اہل اصول اور اہل عربیت کے طریق پر اباحت اور تخییر کے درمیان فرق کافی مشہور ہے، یعنی اباحت میں دونوں کو جمع کیا جا سکتا اور تخییر میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ او اور واو کے درمیان فرق واضح کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اباحت اور تخییر کے درمیان فرق لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔